اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جی اب انشاءاللہ ہم پہلا لیسن قاعدے کی پہلی تختی جو ہے وہ پڑھنا سیکھیں گے کہ اس کو کیسے پڑھانا ہے اور بچوں کو کس طرح ساتھ ساتھ ہدایات دینی ہے، کیسے پریکٹس کروانی ہے۔ جی امامہ تو آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے، اور اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم حروف کی پریکٹس کریں گے، جیسے میں آپ کو کہلواؤں گی آپ نے ویسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف، الف، بلند آواز سے الف، الف، الف۔ الف، دیکھیں اس کے آخر میں فا ہے نا، یہ آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ الف، الف، الف۔ الف، با، با، اونچی آواز میں با، با، با۔ با، تا، 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 سا، 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 یہ آواز آئے سا، سا، سا۔ سا، ایسے میرے سانس کی آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے نا؟ آپ بھی ایسی آواز نکالیے، سا، سا، سا۔ سا، آپ کی آواز کم ہے یہ والی، سا۔ سا، شاباش۔ جیم، جیم، تھوڑا سا اور کھینچیں، اس کو لمبا کریں گے، جیم۔ جیم، شاباش۔ ہا، ہا، یہ والی آواز نکالیں، ہا، ہا، ہا۔ ہا، لیکن سانس کی آواز آ رہی ہے میری، آ رہی ہے؟ آپ بھی نکالیں گے، ہا۔ ہا، شاباش۔ خو، خو، خو موٹا ہے، ٹھیک ہے؟ موٹا کیسے کرتے ہیں؟ منہ بھر کے، خو، خو، موٹا کریں، خو۔ خو، شاباش۔ دال، دال، لمبا کیجئے، دال۔ دال، گڈ، دال، 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 زال، ذا، 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 نرمی سے، ٹھیک ہے؟ اور لمبا کریں گے، ذال۔ زال، لیکن یہ نہیں کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، بہت نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذال، زال، ذال۔ زال، را، را، موٹا، را، را، را۔ را، زا، زا، یہ والی آواز نکالیں، زا، زا، زا۔ زا، سختی سے دیکھیں، زا۔ زا، شاباش، زا۔ زا، سین، سین، سیٹی کے ساتھ، سین۔ سین، شین، شین، لمبا کریں، شین۔ شین، صاد، صاد، کیسا ہے یہ؟ موٹا ہے یا باریک ہے؟ سو، سو کیسا ہے؟ موٹا، شاباش، موٹا کیجئے، صاد۔ صاد، شاباش، اور لمبا کیجئے، صاد۔ صاد، آخر میں دال بھی ہے نا اس کے نام میں، تو دال بھی سنائی دینا چاہیے، صاد۔ صاد، دال آخر میں د، 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 صاد۔ صاد، شاباش، بارک اللہ فیک۔ ضاد، ضاد، طا، طا، کیسا ہے یہ؟ باریک ہے یا موٹا ہے؟ موٹا، شاباش، موٹا کیجئے، طا، طا، طا۔ طا، ظا، 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 سیٹی نہیں، ظا،
ظا 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 شاباش. عین عین غین غین غین. غین موٹا کیجیے غا غا غین. غین فا فا فا. فا قاف. قاف موٹا کیجیے قاف. قاف کاف. کاف لمبا کیجیے کاف. کاف لام. لام میم. میم لمبا کیجیے میم. میم نون. نون واو. واو ہا. ہا حمزہ. حمزہ یا یا یا. یا. آپ موٹا اور باریک پڑھیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے پڑھیں. تا تا تو. تو تا باریک ہے تو موٹا ہے. ٹھیک ہے. تا تا باریک. تا تا تو 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 تو. تو. اب سا کو پڑھیں گے. سا سا ذال زال وہ ظا وہ بغیر سیٹی کے وہ. ظا ٹھیک شاباش. سین سین صاد صاد قاف قاف کاف. کاف. ٹھیک ہے شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی ناظرین آپ نے دیکھا بچی کے ساتھ جب ہم نے اس کی پریکٹس کی تو کچھ مسٹیکس جو کہ عام طور پر پڑھنے والوں سے سیکھنے والوں سے ہو جاتی ہیں، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں، پڑھانے والے کو جن کو فوکس کرنا چاہیے. پہلی تختی میں آپ نے دیکھا کچھ حروف کو ہم تھوڑا سا کم کھینچ رہے تھے اور کچھ کو زیادہ کھینچ رہے تھے. اصل میں جو پہلا لیسن ہے، پہلا سبق ہے، پہلی تختی ہے قاعدے کی، اس میں حروف کی پہچان کروائی جاتی ہے بچوں کو اور پہچان کے ساتھ ان کے نام سکھائے جاتے ہیں. اس ایک سبق کے اندر بچے یا جو بگنرز ہوتے ہیں وہ حروف کی شکلیں اور ناموں سے واقف ہوتے ہیں. شکل وہ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے الف ایک بالکل سیدھی لائن ہوتی ہے، یہ اس کی شکل ہے، اور اس کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہوتا ہے الف لام فا، یہ اس کا نام ہے. تو آپ کو شکل اور نام میں فرق جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ضرور محسوس ہوگا اپنے اپنے قاعدے پہ. قاعدہ آپ جو بھی پڑھیں چاہے نورانی قاعدہ ہے یا قرآنی قاعدہ ہے، اس وقت ہمارے پاس دارالسلام کا قرآنی قاعدہ ہے جس پہ الہدا کی ایپ بھی ہے، اور جس طرح اس بچی کو پڑھایا گیا ہے اسی طرح قاعدہ ایپ میں بھی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو مزید پریکٹس کے لیے آپ اس ایپ کو ضرور اس کے ساتھ پریکٹس کریں. اور جن بچوں کو یا جن کے گھر والوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی تجوید پڑھا ہوا شخص نہیں ہے اور بچے کو جو لیسن ملتا ہے وہ اس نے گھر میں پھر اس کو ریوائز کر کے اس کی مشق کر کے اس کو پختہ کرنا ہوتا ہے، تو اس مشق کے ساتھ اس ایپ کے ساتھ اس کی پریکٹس کروائی جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا پختگی کے ساتھ وہ اپنا سبق تیار کر سکے گا. تو جن حروف کے نام میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 حروف ہیں ان کو ہم تھوڑا کھینچ رہے ہیں، اور جن حروف کے نام میں 3 حروف پائے جاتے ہیں ان کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں. مثلا با تا سا، ان کے نام میں 2 حروف ہیں تو یہ کم کھینچے جا رہے ہیں، جبکہ جیم دال زال اور دیگر اور حروف جو ہیں جن کے ناموں میں آپ کو 3 حروف نظر آ رہے ہیں ان کو ہم زیادہ کھینچیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا یہ کھینچنا ضروری ہے. یہ بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ ایسا نہیں کر پاتی، ان سے نہیں ہوتا، یا پڑھانے والے بھی اس بات پہ توجہ دیں کہ اس بچی کو تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ زیادہ نہیں کھینچی تھی تو میں نے ان کو پریکٹس کروائی ہے، لیکن بعض اوقات خواتین نہیں کر پاتی. تو اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ہر صورت ان کو لمبا ہی کروائیں، کیونکہ یہ حروف کے نام ہیں. قرآن مجید میں اس طرح حروف پڑھنا صرف حروف مقطعات، صورتوں کے شروع میں جو حروف آتے ہیں ان کو اس طرح پڑھا جاتا ہے. ادروائز قرآن پورے کا پورا جو ہے حروف کے مجموعے کے ساتھ الفاظ بنتے ہیں، وہاں پر حروف ایسے نہیں پڑھے جاتے، ان کو ان کی آوازوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو انشاءاللہ آگے چل کے ہم حرکات والے سبق میں کریں گے تو فونکس کے ساتھ وہاں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. حروف کو یہاں پہ پہچان کے لیے ان کے ناموں اور شکلوں کے ساتھ سکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد جب ان پہ حرکات آ جاتی ہیں تو آوازوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور آوازیں ہی اصل میں قرآن مجید میں الفاظ اور آیات کے اندر ان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حروف ہیں
جن کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، کچھ کو باریک پڑھ رہے ہیں، کچھ کو نرم اور کچھ سخت. پڑھانے والے کو یہ ساری تھیری، یہ سارے قواعد آنے چاہیے. جس کو آپ سکھا رہے ہیں اس کو آپ نے کتنی یہ تھیری یا قواعد بتانے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس لیول کا ہے. اب یہ بچی ہے تو بچی کے لیول پہ میں نے اس سے صرف اتنا ہی پوچھا ہے یا بتایا ہے کہ سخت ہے، یہ نرم ہے حرف، اس میں سیٹی کی آواز ہے، اس میں نرمی ہے، سیٹی نہیں ہے، یا کچھ باریک ہے اور کچھ موٹا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جن کو پڑھا رہے ہیں وہ میچیور ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ ان کو باقاعدہ یہ قواعد سکھا بھی سکتے ہیں کہ حروف کا پر باریک ہونا اور دیگر موٹا باریک ہونا. عربی زبان اصل میں بہت یونیک زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اپنے قرآن، اپنے کلام کے لیے منتخب کی اور اس میں بہت خوبصورتی پائی جاتی ہے، آوازوں کا بہت حسن ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ ہم لکیلی پاکستان میں اردو زبان ہے ہماری جو کہ عربی زبان سے بہت ریزمبل کرتی ہے. تو بہت سارے حروف ہماری اردو زبان میں بھی وہی ہیں جو عربی زبان میں ہیں، لیکن ہم اپنی اردو زبان میں ان حروف کو ان کی خاص آوازوں کے ساتھ نہیں پڑھتے یا بولتے. جبکہ عربی کی عربیت جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایکسنٹ جو ہوتا ہے کسی زبان کا وہ کیا ہے، تو عربی ایکسنٹ یا عربی لب و لہجہ، عربی تلفظ اسی کو کہتے ہیں کہ حروف کو ان کی مخصوص آوازوں کے ساتھ پڑھا جائے. اور مخصوص آوازیں کیسے بنیں گی؟ جو حرف جہاں سے نکلتا ہے اس کو وہاں سے ادا کرنا، اور جن کیفیات کے ساتھ ادا ہوتا ہے ان کیفیات کے ساتھ ادا کرنا. مثلا با ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور باریک ہے یا موٹا ہے. سا زبان کے کنارے سے ادا ہوگا، وہ باریک ہوگا، موٹا ہوگا، اس میں سانس کی آواز آئے گی. یہ کیفیات جو ہیں یہ آپ ہلکی پھلکی بچوں کو ڈیفرینشیٹ کروانے کے لیے، سکھانے کے لیے بتا سکتے ہیں، بتانی چاہیے. اس سے بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھا سیکھ سکتا ہے. بعض اوقات ہم مثلا ایک بچی نے غلطی کی، سا 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 یہ آواز آئے، سا سا سا. سا اس کے سانس کی آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے اسپیشل بتایا کہ اس میں سانس کی آواز لائیں، سا سا سا. اب اگر میں یہ بتائے بغیر اس کو بار بار کہتی کہ سا اور وہ کہتی سا، میں کہتی سا وہ کہتی سا، اب اس کو سمجھ نہ آتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا فرق ہے. تو ڈیفائن کریں، ایکسپلین کریں، تھوڑا تھوڑا ساتھ بتائیں تاکہ اس کا انٹرسٹ بھی ہو کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے. اسی طرح موٹے باریک کا یا سیٹی کی آواز جو مخصوص آواز ہے اس کا تعارف بھی ضرور کروائیں. پھر آپس میں حروف کا کمپیریزن بھی کروا سکتے ہیں، حروف کے پیئرز بنا سکتے ہیں، ان کے سیٹس بنا سکتے ہیں. مثلا جیسے تا اور طوا کا ہم کمپیریزن کروائیں کہ ایک باریک ہے ایک موٹا ہے. بچوں کے درمیان مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہیں. 2 گروپ بنائیں، آپ ایک گروپ کو کہیں کہ باریک والے حروف بولے اور اس کے بالکل مقابلے پہ جو پر حروف ہیں دوسرا گروپ وہ والا بولے. اس طرح بچوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا آتا ہے، ان کو یہ آوازیں سمجھ آتی ہیں کہ باریک آواز یہ ہے اور موٹی آواز یہ ہے. مثلا اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں، حروف کا کمپیریزن یا حروف کے جو سیٹ ہیں. امامہ ایک دفعہ پھر پریکٹس کریں میرے ساتھ. جو حروف میں بولوں گی آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تا تا کیسا ہے یہ، باریک ہے یا موٹا ہے؟ باریک. باریک، شاباش. تو 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 یہ کیسا ہے؟ موٹا. موٹا، گڈ، شاباش. سا 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 کیسا ہے؟ باریک ہے، ٹھیک ہے. زال دال یہ کیسا ہے؟ یہ بھی باریک ہے، شاباش. اب آپ نے مجھے بتانا ہے وہ موٹا. موٹا ہے، شاباش. بولیں آپ وہ وا وہ. وا اچھا اب آپ مجھے بتائیں گی سین. سین بلند آواز سے بولیں، سین. سین اور اونچی آواز میں سین. سین میں 2 حروف پڑھتی ہوں، آپ نے مجھے بتانے ہیں اس میں سے باریک کون سا ہے اور موٹا کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ سین. صاد موٹا کون سا ہے؟ صاد. صاد، شاباش. آپ پڑھیے صاد. صاد اونچی آواز میں پڑھیں، صاد. صاد اچھا اور مجھے بتائیں اس میں کیا ہے؟ صاد موٹا بھی ہے اور کیا ہے؟ سیٹی کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں، صاد. صاد شاباش. اچھا چلیں اب آپ نے مجھے بتانا ہے، 2 حروف میں پڑھوں گی، آپ بتائیں گی باریک کون سا ہے موٹا کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ قاف موٹا ہے باریک ہے؟ موٹا. کاف باریک ہے موٹا؟ باریک. شاباش. تو ناظرین آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی 5 سال کی
جس کو آپ حروف کا تعارف اس طریقے سے دیں کہ یہ قواعد اس کو خود اندر سے وہ سمجھ سکے ان کو. آپ نے باقاعدہ قواعد و تجوید نہیں پڑھائے، لیکن بچے کے لیول پہ، اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں، پہچان کروا سکتے ہیں کہ یہ موٹا ہے، باریک، تاکہ بچہ آئندہ اس چیز کو بھولے نہیں، وہ خود بھی اس کی پہچان رکھتا ہو اور جب وہ پڑھے تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس انداز میں پڑھائیں جو آسان بھی ہو، انٹرسٹنگ بھی ہو، اور جس سے قرآن سے محبت بھی پیدا ہو. خود بھی قرآن سے محبت کیجئے، محبت کے ساتھ پڑھائیے، اور اس انداز میں پڑھائیے کہ بچہ اس کو اون کرے اور خوشی سے آئے اور اللہ کا کلام سمجھ کے محبت کے ساتھ پڑھے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.